بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام عزیز طلبہ و طلبات اور خواتین حضرات۔ آج کا یہ لیکچر ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اہم ہے جو اس وقت پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس کے انیشل ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام بچے جو کیڈٹ کالج میں جانا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس لیکچر کو غور سے سنیں، کیونکہ انٹرویو میں اس طرح کے جنرل نالج کے کویشچنز آئیں گے جس طرح بھی میں آپ کو ڈکٹیٹ یہاں پہ کرواؤں گا۔ اس لیکچر کے تمام اہم کویشچنز آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کریں۔ اپنے پاس بیٹا ایک آپ نوٹس بک بنا لیں جس میں یہ تمام نوٹس آپ مینٹین کرتے جائیں۔ اس طرح آپ کے لکھنے کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ یاد بھی ہوتے جائیں گے۔ تو اس لیکچر کو آپ بار بار سنیں، لکھیں تاکہ کوئی کویشچن ایسا نہ ہو جس کا آنسر آپ کو نہ آتا ہو۔ اس کے علاوہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو پی سی ایس اور سی ایس ایس کے انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں ان کو بھی یہ تمام کویشچنز مسٹ آنے چاہیے، کیونکہ انٹرویو میں کسی قسم کا بھی کویشچنز آپ سے پوچھا جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کویشچن ہے، لیبیا میں کل کتنے دریا بہتے ہیں؟ لیبیا میں ایک بھی دریا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک دریا بھی نہیں بہتا۔ گنی بساؤ کے دارالحکومت کا نام بتائیے۔ گنی بساؤ کے دارالحکومت کا نام ہے بساؤ۔ کیمرون میں سب سے زیادہ کون سا پھل پیدا ہوتا ہے؟ کیمرون میں سب سے زیادہ جو پھل پیدا ہوتا ہے وہ ہے کیلا۔ پاکستان کا نام پاکستان کس نے رکھا تھا؟ اس کا آنسر ہے چودھری رحمت علی نے جنوری 1933 میں۔ مفکر پاکستان کن کو کہا جاتا ہے؟ مفکر پاکستان شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے پرانے دارالحکومت کا نام بتائیے۔ پاکستان کے پرانے دارالحکومت کا نام ہے کراچی، اور ابھی جو دارالحکومت ہے وہ ہے اسلام آباد۔ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس نعرے کے خالق کون ہیں؟ اس نعرے کے خالق ہیں پروفیسر اصغر سودائی۔ اصغر سودائی کا تعلق پاکستان کے کس شہر سے تھا؟ اصغر سودائی کا تعلق پاکستان کے شہر سیالکوٹ سے تھا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کون سے مشہور شاعر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے؟ نمبر 1 ساغر صدیقی، نمبر 2 فیض احمد فیض۔ علامہ اقبال کے چاروں اردو مجموعہ کلام کے نام بتائیے۔ ٹوٹل اردو کے مجموعہ کلام آپ کے 4 ہیں، ان کے نام آپ کو آنے چاہیے۔ نمبر 1 بانگ درا، نمبر 2 بال جبریل، نمبر 3 ضرب کلیم، نمبر 4 ارمغان حجاز۔ کیا علامہ اقبال نے فارسی میں شاعری کی؟ جی ہاں۔ علامہ اقبال کے فارسی کے مجموعہ کلام کتنے ہیں؟ علامہ اقبال کے فارسی کے مجموعہ کلام ٹوٹل 7 ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں نے نام گنوائے ہیں۔ یہ کن کا فرمان عالی شان ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی مانند ہو جاتا ہے؟ یہ فرمان ہے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی مانند ہو جاتا ہے۔ خواجہ خورشید انور کو حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز کب ملا؟ 1980 میں۔ فلسفہ تاریخ کا بانی کون ہے؟ فلسفہ تاریخ کا بانی ہے ابن خلدون۔ امیر خسرو اردو کے پہلے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ امیر خسرو اردو کے پہلے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بحیثیت موسیقار مشہور ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ میں نے آپ کو کچھ کویشچنز یہاں ڈکٹیٹ کروائے ہیں، امید ہے کہ آپ انہیں نہیں بھولیں گے۔ ایک دفعہ دوبارہ اس لیکچر کو آپ سن لیں تاکہ اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ لاسٹ میں میرے ساتھ آقا نامدار سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali Naeem and I have cleared all of my initials for Pakistan Air Force General Duty Pilot. And اگر آپ لوگ بھی انیشلس کلیئر کرنا چاہتے ہیں then I will surely recommend you سر عمران. ان کے نوٹس آپ کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں اور ان کی گائیڈ لائنس ضرور آپ کو مطلب ہیلپ فل ثابت ہوں گی اگر آپ لوگ انیشلس کلیئر کرنا چاہتے ہیں. باقی آئی ایس ایس بی کی وہ تیاری کراتے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی اپنی ویڈیوز ڈالتے ہیں اور ان کی لنک ساری انشاءاللہ آپ کو ملیں گی ویڈیو کے ساتھ ہی. اور میرے لیے دعا ملے گا، میری بھی آئی ایس ایس بی کی ڈیٹ آنے والی ہے اور آئی ایس ایس بی میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے آپ کی دعائیں چاہیے، آپ کی دلی دعائیں.